تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان. لاؤ بھائی بھتا دو، اس لیے بھتا دو کہ تمہاری حفاظت کر رہا ہوں میں. دنیا کے امیر ترین خطے کی حفاظت ہم کریں اور ہمیں اس کے پیسے نہ ملیں. اب تو پیسے دینے پڑیں گے بھائی، آپ کو ری ایمبرس کرنا پڑے گا. ہمارا بہت خرچہ ہو گیا اور بہت خرچہ ہو رہا ہے. جی ہاں، اور کون کہہ سکتا ہے؟ یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی کہہ سکتے ہیں نا. گلف سٹیٹس کی ہم حفاظت کر رہے ہیں. ایران کی اتنی طاقتور فوج تھی، وہ انہیں تباہ و برباد کر سکتی تھی. ہم نے وہ فوج بھی ختم کر دی، ان کی فضائیہ بھی ختم کر دی، ان کی بحریہ بھی ختم کر دی. لہٰذا اب ہم کنٹرول کریں گے اپنا ہرموز کو اور ہمیں پیسے دینے پڑیں گے. واہ واہ، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کمال نہیں ہو گئی؟ یہ بھی کہتے ہیں وہ کہ ہم دنیا کے سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے ملک ہیں، اور ظاہر ہے جب وینزویلا پہ ہم نے قبضہ کر لیا، اس کا تیل ہمارے قبضے میں آ گیا، تو پھر ہمارا اس میں مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ہمیں تیل نہیں چاہیے ان کا، ہمیں پیسے چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی پیسے کس چیز کے مانگ رہے ہیں آپ؟ وہاں آپ نے اپنے فوجی اڈے بنائے اور یہ کہہ کے بنائے کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے، اور جب وقت آیا، جب وہاں سے اٹیک ہوا ایران پہ، ایران نے جوابی کارروائیاں کی، ان اڈوں کو نقصان پہنچایا، تو آپ کے تو فوجی وہاں ہوٹلز میں چھپ گئے جا کے، انہوں نے تو کوئی مقابلہ نہیں کیا. اس کے باوجود آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم نے حفاظت کی، ہم نے اس پہ اتنا پیسہ خرچ کیا، ہم نے جدید ٹیکنالوجی لگائی، وہاں ریڈار سسٹم لگایا، جدید ترین میزائل، ہر چیز لگائی. لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ جب اٹیک ہوا، جوابی کارروائی ہوئی. اب بہت سی چیزیں عجیب و غریب بھی ہو رہی ہیں. کچھ کلیم ایران مانتا ہی نہیں ہے، وہ نہیں کہتا کہ جی ہم نے حملہ کیا. ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایران پہ ڈال دیا جاتا ہے. اپنا ہرمز کا کنٹرول اب طے یہ ہوا تھا کہ جب ایم او یو ہوا، ابھی معاہدہ تو نہیں ہوا تھا، اس میں یہ طے ہوا تھا کہ جب تک یہ معاہدہ نہیں ہو جاتا اس پہ کنٹرول ایران کا رہے گا. لیکن اس دوران امریکہ نے یہ کوشش کی کہ جہاز بحرین کے بارڈر سے گزارے جائیں، اور جب وہاں پہ ایران نے اٹیک کیا تو پھر ایران پہ خلاف ورزی کا الزام لگایا. حالانکہ خلاف ورزی امریکہ نے خود کی تھی. جب ایک چیز طے ہو گئی ایم او یو میں اور اس کے بعد معاہدے تک آپ نے ان کا کنٹرول ماننا تھا، نہیں مانا، اب آپ بھگتے ہیں. کتنی دیر امریکہ نے پہلے بھی ناکہ بندی کی تھی اپنا ہرموز کی، اور اس کے بعد امریکہ کو پیچھے ہٹنا پڑا تھا اور اب بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایران کو آپ نے ایک ایسا ہتھیار دے دیا ہوا ہے کہ وہ جب چاہے اس پہ کنٹرول کر سکتا ہے. امریکہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکے گا، یہ بالکل طے شدہ بات ہے. اب یہ گلف سٹیٹس کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کیا انہوں نے وہاں امریکی اڈے رکھنے کے ساتھ ایران سے بھی لڑائی مول لینی ہے، یا انہیں امریکہ کو کہنا پڑے گا کہ حضور بڑی مہربانی آپ ہماری حفاظت نہ کریں، آپ یہاں سے اپنے فوجی اڈے اٹھائیں اور امریکہ لے جائیں، ہم اپنی حفاظت خود کر لیں گے. اور ایک ایسا میکنزم بن جائے ہماری سطح پہ. گلف سٹیٹس اور پاکستان، ظاہر ہے سعودی عرب کی تو حفاظت ویسے بھی ہماری ذمہ داری ہے، ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ بھی ہے. ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکلات ہی تب ہوتی ہیں جب سعودی عرب اس پھڈے میں کودتا ہے، اور پھر ظاہر ہے ہماری مشکلات بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ پھر یہ ایران کو بھی پتا ہے اور یہ باقی دنیا بھی جانتی ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے. بالکل اسی طرح جیسے پاکستان پہ اگر کوئی مشکل وقت آئے گا تو سعودی عرب نے حفاظت کرنی. بہرحال یہ علیحدہ بحث ہے کہ ایسے وقت میں سعودی عرب کیا کر سکتا ہے اور پاکستان کیا کر سکتا ہے، لیکن یہ زیادہ دیر سلسلہ چلے گا نہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی ایران کی ساری لیڈرشپ بھی ختم کر دی، فرسٹ سیکنڈ ٹیئر ختم کر دی، اب تھرڈ ٹیئر میں بہت کم لوگ ہیں، باقی بھی سارا کچھ انفراسٹرکچر ایران کا تباہ کر دیا، تو پھر باقی بچتا کیا ہے؟ باقی یہ ہے کہ ہم چونکہ اب اپنا ہرموز ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور تم لوگوں کی حفاظت کر رہے ہیں. ہم لوگ سعودی عرب، یو اے ای، قطر، کویت، بحرین، ان سب ملکوں کی حفاظت کا ٹھیکہ امریکہ نے لیا ہوا تھا. تو بھائی آپ اپنا ٹھیکہ اٹھائیں، اپنے اڈے وہاں سے اٹھائیں اور لے جائیں، اور ان کو اپنی حفاظت خود کرنے دیں. ان کا کوئی مسئلہ، ایران کا صرف ایک ایشو ہے. ایران ظاہر ہے امریکہ پہ براہ راست تو حملہ نہیں کر سکتا، اتنی دور ہے. امریکہ کے تو بحری بیڑے یہاں موجود ہیں اور پھر وہ اڈے بھی موجود ہیں. جب ایران سمپل یہ جواب دیتا ہے کہ جہاں سے حملہ ہوگا، جس سرزمین سے ہم وہاں جواب دیں گے امریکہ کو، اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو ایران غلط نہیں ہے. آپ نے ہرمز پہ کنٹرول بھی ایران کا ہی ہے،
اور الٹیمیٹلی اس کا ہی ہوگا، اور یقیناً وہ جو دنیا کو معاوضہ تو دینا پڑے گا. اس وقت امریکہ کلیم کر رہا ہے، کل کو ایران کرے گا، اور اس کے بعد پھر جو بھی جہاز وہاں سے گزر رہا ہوگا اس کو وہاں پیسے دے کے گزرنا پڑے گا یا ایران کی اجازت سے گزرنا پڑے گا. بہرحال ٹرمپ صاحب نے دنیا کو ایک بار پھر مشکل میں ڈال دیا ہے، اور یہ مشکل بڑھتے بڑھتے ایسی چنگاری ہے جو ظاہر ہے شعلہ بنتے دیر نہیں لگائے گی. اور اگر اس وقت رشیا اور چائنا چونکہ آگے نہیں ہے، اگر ان میں سے کوئی آگے آ گیا تو پھر ظاہر ہے جنگ بڑی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے. وہ اگرچہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ میں ڈیل کے لیے بھی تیار ہوں اگر ایرانی تیار ہو جائیں. ان پہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ دیا ہے، انہوں نے معاہدے پہ عمل درآمد نہیں کیا، MOU کی خلاف ورزی کی ہے، جنگ بندی ختم ہو گئی ہے. سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر ڈیل اب بھی ہو سکتی ہے تو ہو. اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ مشکل یقیناً پاکستان کے لیے ہے، کیونکہ پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے معاملات یہاں تک پہنچے تھے، اور اب جو حالات خراب ہو رہے ہیں ظاہر ہے اس میں پاکستان کا تو قصور نہیں ہے، لیکن پاکستان اس سے متاثر ضرور ہوگا. اب یہ گلف سٹیٹس کو فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ امریکی اڈوں کے ساتھ اور امریکہ ان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے کیا ایران اس چیز پہ راضی ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے ہمارے خلاف آپ کی سرزمین بھی استعمال ہو اور ہم جوابی کارروائی بھی نہیں کریں گے. یہ مجھے نہیں لگتا، یہ مشکل لگتا ہے. لہٰذا ان کو پریشر ڈالنا پڑے گا امریکہ پہ کہ حضور آپ یہاں سے اپنے فوجی آپریشنز آپریٹ نہ کریں، نہ وہاں سے آپریشنز آپریٹ ہوں گے، نہ ایران جوابی کارروائی کرے گا. صرف اس کا واحد حل یہی ہے کہ امریکہ پہ پریشر یہ ملک اب ڈالیں کہ آپ بہت ہو گئی، آپ ہمارا بڑا غرق نہ کریں، آپ یہاں سے اپنے اڈے اٹھائیں اور چلے جائیں. پاکستان کے لیے تو مشکلات میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہیں اور بڑھیں گی، اور ہماری تو معیشت کا جو حال ہے اللہ کے فضل سے ہماری گورنمنٹ تو اس انتظار میں ہوتی ہے کہ کوئی تھوڑا بہت حالات خراب ہوں اور پیٹرول تو کم از کم ہم فوری مہنگا کر دیں، کیونکہ انہیں تو بالکل اپنی قوم کا خیال نہیں ہے. لیکن جب تک امریکہ پہ پریشر یا گلف سٹیٹس نہیں ڈالیں گی تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں سے پریشر آئے گا. اور الٹیمیٹلی میں آپ کو بتا دوں آج نہیں تو کل 2 مہینے میں 6 مہینے میں 2 سال میں ایران آبنائے ہرمز پہ کنٹرول کرے گا، اور اس میں امریکہ سمیت کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکے گی. بہت شکریہ.